ویلکم بیک. بات ہو رہی ہے شکر گزاری کے حوالے سے اور ناشکرپن پہ کہ ناشکرپن کتنا زیادہ لوگ جو ہیں وہ اپنے اندر انکارپوریٹ کر چکے ہیں کہ ہمیں کسی چیز پر شکر گزاری کا خیال ہی نہیں آتا ہے, ہمارے ہاتھ ہی نہیں اٹھتے ہیں, بس ہم جیے جا رہے ہیں. اور اسپیشلی اگر میں سوشل میڈیا کی بات کروں, موضوع تو یہ بہت بڑا ہے, ٹائم ہمارے پاس بہت کم رہ گیا, لیکن میں چاہوں گی کہ دونوں اپنے اسکالر سے میں اس بارے میں بات کروں کہ آپ دونوں ہی جواب دیجیے گا اس کا کہ جو سوشل میڈیا کی جو ایک ریٹ ریس لگی ہوئی ہے اس میں ہم چیزیں دکھا کے # الحمدللہ لکھ تو دیتے ہیں, اب ہم وہ فلیکس کر رہے ہیں, اصل میں شکر ادا کر بھی رہے ہیں یا نہیں, یا صرف دوسروں کو دکھا رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے یہ حاصل کر لیا ہے. اس چکر میں دوسرے بھی حسد کا شکار, جلن کا شکار, کمزور فیل کرنا لائک کہ ہمارے پاس یہ نہیں ہے, یہ ساری چیزیں بھی بہت ہوتی چلی جا رہی ہیں, اسی لیے ناشکراپن جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, پہلی بات یہ رکھیے گا, اگر کوئی کسی کو دکھاتا ہے یا دکھلاوا کرتا ہے یا ریاکاری کرتا ہے اور کسی کو انزائٹی یا ڈپریشن میں مبتلا کرتا ہے, کسی کو تکلیف دیتا ہے, یہ تکلیف دینے کے لیے ہوتا ہے تمام چیزیں, اس کی وجہ سے سامنے والا جو تکلیف میں آتا ہے, اس کے پاس وہ نعمت نہیں ہے, حسد بڑھ جاتی ہے. حسد کا معاملہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے نا. تو ہمیں یہ چاہیے, دیکھیں شریعت مطالعہ یہ کہتی ہے کہ تم کسی یتیم کے سامنے اپنے بچوں کو پیار نہ کرو کہ اس کو اس کے باپ کی نعمت کا احساس ہوگا. جو غریب ہے اس کے سامنے مال کی بات نہ کرو کہ اس کو مال کی نعمت کا احساس ہوگا. کسی بیمار کے سامنے شفا اور طاقت کی بات نہ کرو کہ اس کو طاقت کا احساس ہوگا. یعنی احساس کسی کو دلائیں گے تو یہ اس کے ساتھ حق تلفی ہے, اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے گا. یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جو آپ کے پاس ہے آپ اس کو نعمتوں کا شکر ادا کریں. نعمت دکھلانے کے لیے نہیں ہے بلکہ نعمت سنبھالنے کے لیے ہے. ہماری یہ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نعمت دکھاتے ہیں, جب نظر بد اور حسد کا شکار ہو جاتے ہیں, وہ نعمت زائل ہو جاتی ہے, تو پھر ناشکرے پن پہ آتے ہیں. یاد رکھیے قرآن کا میسیج ہے, انسان کو نعمت ملتی ہے تو شکر ادا نہیں کرتا. جب نعمت چلی جاتی ہے, مصیبت آتی ہے, تو پھر ناشکرہ پن کرتا ہے اور اللہ کے عذاب کا مستحق بن جاتا ہے. بالکل صحیح کہا. آپ بھی اس میں کچھ کہنا چاہیں پلیز؟ اچھا دیکھیے, ہم لوگوں کے یہاں دنیا دکھاوا, نمود و نمائش اور اس قدر دکھاوے کی دنیا بڑھ گئی ہے کہ اس کی وجہ سے اگر ہم رات کو ایک کافی بھی پیتے ہیں تو اس کی بھی تصویر کھینچ کر فیس بک پر اپلوڈ کرنا ضرور سمجھتے ہیں. اگر ہم کہیں پر جاتے ہیں تو وہ اس کے جہاز کے 2 ٹکٹ کی تصویر کھینچ کر اپلوڈ کرنا ضرور سمجھتے ہیں. تو جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ جس کے پاس وہ نعمت نہیں ہے, ہم اس کو کیوں آخر جلن حسد میں مبتلا کر رہے ہیں؟ تو یقیناً یہ ناشکرے پن کا اسی زمرے میں آ جاتا ہے, اسی زمرے میں آتا ہے. بالکل ایسے ہی. یعنی بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا تشریف لانے کے لیے, اور ہمیشہ کی طرح بہت اچھی نشست رہی. میں تو اس پورے پروگرام کو 7 to 8 PM کا جو یہ 1 گھنٹہ ہوتا ہے ہمارے پاس, میں اس کو نشست ہی کہتی ہوں, کیونکہ یہاں سے جو انفارمیشن جاتی ہے, جو بات چیت ہوتی ہے انٹلیکچوئل لیول کی, اور اس سے آپ کو فائدہ پہنچے, تو ہمارا ریوارڈ یہی ہے. اپنے فیڈ بیک سے بھی آگاہ کرتے رہیے, اور اپنے سوالات بھی آپ اگر بھیجتے ہیں اپنے سوشل میڈیا پہ, تو میں یہاں پر مفتی صاحب سے اور آپس سے پوچھ لیتی ہوں. وقت تو ایسے کم ہے, ختم ہونے والا ہے, لیکن پھر بھی میں آپ سے جو ہے ایک بات کہنا چاہوں گی کہ لوگ جو ہے نا, یہ جو میں اسٹیٹمنٹ ابھی دینے والی ہوں, یہ میں ہمیشہ سے سنتی آ رہی ہوں. لوگ کہتے ہیں کہ زندگی ایک بار ملتی ہے اور جی لو جتنا اس کو جینا ہے, یہ کر لو. میں کہتی ہوں نہیں, یہ تو اسٹیٹمنٹ سرے سے غلط ہے میرے نزدیک. زندگی روز ملتی ہے. جب آپ صبح آنکھیں کھولتے ہیں تو زندگی آپ کے سامنے کھڑی ہوتی ہے, مسکرا رہی ہوتی ہے. رات کو سوتے ہیں, پھر صبح اٹھتے ہیں, پھر نئی زندگی ملتی ہے. تو زندگی تو آپ کو روز ہی ملتی ہے. اس روز ملنے والی زندگی پر روزانہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے, کیونکہ کوئی پتہ نہیں کہ ایک صبح وہ آنکھ نہ کھلے, اور ایسا حقیقتاً ہوتا ہے. میرے اس سٹیٹمنٹ پہ ذرا غور کیجیے گا تو آپ جان سکیں گے کہ زندگی ایک بار نہیں ملتی, زندگی روزانہ ملتی ہے. اور روزانہ اس زندگی کا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے, دی گئی نعمتوں کا شکر ادا کیجیے. جو نعمت آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے بھی ابھی سے شکر ادا کرنا شروع کر دیجیے کہ یا اللہ پاک, میں شکر کر رہا ہوں کہ تو نے مجھے عطا کی. اور اگر نہیں مل سکی تب بھی شکر ادا کیجیے, کیونکہ آپ کو نہیں پتہ, یو نیور نو, کہ وہ ملنے والی نعمت آپ کے لیے شاید زحمت کا باعث بن سکتی تھی, کسی بیماری کا باعث بن سکتی تھی, یا کچھ بھی آپ کے لیے برا ہو سکتا تھا. اور اللہ تعالیٰ چونکہ اربوں ماؤں کے برابر ایک ایک بندے کو چاہتا ہے, تو وہ ایسا چاہے گا ہی نہیں کہ اپنے بندے کو ذرا سا بھی نقصان دیکھ سکے یا ذرا سا بھی دکھ میں دیکھ سکے. تو یہ آج کا جو لیکچر سمجھ لیں یا کوئی اسٹیٹمنٹ سمجھ لیں, لیکن اس بارے میں ضرور سوچیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. وقت جو ہے وہ یہاں پر ختم ہو گیا ہے.
मेरी और आपकी मुलाकात होगी कल 1 बजे 1 से 3, जिसमें डिफरेंट गेस्ट होंगे, बात होगी, दिल से दिल की बात होती है, इंटेलेक्चुअल तो बात होती है, साथ में कभी फिटनेस की और बहुत सारे ऐसे मौजू लेकर हम आपके सामने आते हैं। और जो सिलसिला है ये चलता रहेगा जब तक कि चांद नज़र नहीं आ जाएगा ईद का। ये रौनक डॉन न्यूज़ की तरफ से जो लगाई गई है ये चलती रहेगी। अब हम सबको अपनी दुआओं में याद रखिएगा। दिस इज सोनिया सुंदर साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।